ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کی خبریں مسترد کر دی ہیں۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ اسلام آباد معاہدے کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اس سے پہلے ترک خبر رساں ادارے نے خبر دی تھی کہ ایران اور امریکہ میں جنگ بندی 60 دن کے لیے بڑھانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اسی دوران امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر آبنائے حمص پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کیا۔ ایران کی بحریہ اور فضائیہ کے خاتمے اور پاسدارانہ انقلاب کے خاتمے کا دعویٰ بھی دہرایا۔ ایران میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس باتیں کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے پاسدارانہ انقلاب کے کمانڈر کے مشیر رضا نقوی نے کہا کہ امریکی فوج ایرانیوں کے تصور سے بھی زیادہ کمزور نکلی ہے۔ کہا ہر 2-3 دن بعد امریکہ کسی نئے ہدف کا اعلان کر دیتا ہے۔ در حقیقت امریکہ کے پاس کوئی جنگی حکمت عملی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران جنگ کو اس وقت تک طول دے سکتا ہے جب تک کہ ٹرمپ کا عہدۂ صدارت ختم نہ ہو جائے۔ ایران نے پاکستان کو اسلامی دنیا کا عظیم اثاثہ قرار دے دیا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں کہا کہ ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے اسٹریٹجک معاون ہیں۔ پاکستانی حکومت، فوج اور عوام اسلامی دنیا کا عظیم اثاثہ ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات گزشتہ چند مہینوں میں مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نوجوانوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے پر کہا جاتا تھا کہ نوجوانوں کو رشوت ہے۔ لوگوں کے لیے لیپ ٹاپ صرف مشین ہوگی، ان کے لیے لیپ ٹاپ مشن ہے۔ انہوں نے یہ بات نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر خطاب میں کہی۔ انہوں نے اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان بھی کیا۔ خطاب کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ شہباز شریف کے سامنے ڈائس پر لگا مائک گر گیا۔ اس پر وزیر اعظم نے ذرائع مذاق ماضی کے وہ واقعات یاد کیے جب تقریروں کے دوران ان کے ہاتھ سے مائک گرتے رہتے تھے۔ ایک انگریزی دان نے لکھا تھا، اس پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دا فیوچر میرا خیال ہے کہ یہ جو یہاں کی انتظامیہ ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ 10-12 سال پہلے مکے مارا کرتا تھا مائک کو، تو وہ مائک اب یہ ہم مکے بغیر ہی مائک کو ہم گرا دیں۔ فکر نہ کرو، یہ مکے جو ہے دشمنوں کے لیے ہیں، یہ غربت کو ختم کرنے کے لیے ہے، یہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اسلام آباد کو جشن آزادی اور مکہ ڈیفنس معاہدے کی مناسبت سے لال اور سبز رنگ سے سجا دیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز عرفہ فیروز زکی۔ جشن آزادی کے موقع پر عموماً اسلام آباد کو جب وہ سبز رنگ سے سجا دیا جاتا تھا، لیکن اس بار مکہ ڈیفنس معاہدے کے بعد اسلام آباد کو جو وہ لال اور سبز رنگ سے جو سجا دیا گیا ہے۔ جناح وینیو پر اور جو شارع دستور ہے، یہاں جتنی بھی سرکاری عمارات ہیں اور جو پرائیویٹ بلڈنگز بھی ہیں، ان کو لال اور سبز رنگ سے جو سجایا گیا ہے، اور یہ ایک طرح سے ٹریبیوٹ دیا گیا ہے ترکی اور سعودی عرب کو، جن کے ساتھ مکہ ڈیفنس معاہدہ ہوا ہے۔ لال رنگ جو وہ ترکی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، جبکہ جو ہرا رنگ ہے وہ سعودی عرب اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ شارع دستور پر سپریم کورٹ، پارلیمنٹ اور وزیر اعظم ہاؤس جیسی بلڈنگز پر بھی لال اور سبز رنگ ہمیں نظر آ رہا ہے، جبکہ جناح وینیو پر اگر چلے جائیں تو وہاں درختوں پر بھی مختلف لائٹس لگائی گئی ہیں، اور عمارتوں پر بھی جو ہمیں سبز اور لال کلر کی جو وہ لائٹس نظر آ رہی ہیں۔ تو اسلام آباد اس ٹائم جو ہے وہ بالکل لال اور سبز رنگ میں جو وہ نہایا ہوا ہے۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی سجاوٹ کی گئی ہے۔ جشن آزادی کے سلسلے میں لاہور کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر جشن آزادی کی مناسبت سے شاندار سجاوٹ کی گئی ہے لاہور کی مختلف شاہراہوں پر۔ لاہور کے مختلف شاہراہوں کے مناظر آپ اس وقت جیو نیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ شہر کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، مختلف لائٹوں کا استعمال کرتے ہوئے سبز اور دیگر رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ لاہور شہر کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ بھارت کی جین زی نے اب سوشل میڈیا پر وزیر اعظم نریندر مودی اور پورے سیاسی نظام پر طنزیہ میمز کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ عہدہ احترام کی ضمانت نہیں، احترام کمانا پڑتا ہے۔ چاہے وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، صدر یا چیف جسٹس، صرف عہدے یا عمر کی بنیاد پر احترام نہیں ملے گا۔ اگر جواب دہی مانگنے والوں کو دبایا جائے تو بغاوت ہوگی۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے میر رضا قتل کیس میں پولیس کی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ کہا کہ اس کیس میں نہ کوئی سازش ہوئی اور نہ کسی کی جان بچائی جا رہی ہے، البتہ کوتاہیاں ضرور ہوئی ہیں۔ کراچی میں بلڈرز ایسوسی ایشن کے دفتر میں بات کرتے ہوئے آئی جی نے کہا کہ پہلی میڈیکو لیگل رپورٹ سے ابہام پیدا ہوا، اب نئی ٹیم تحقیقات کر رہی ہے کہ اس کی تہہ تک پہنچیں گے۔ میر رضا کی لاش کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اسامہ شیخ کو میڈیکو لیگل افسر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسامہ شیخ پر الزام ہے کہ ان کی جانب سے پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے سنگین غلطیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے تحقیقات کا رخ غلط جانب مڑ گیا۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں 9 اگست کو ہوئے ٹریفک حادثے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سوار کو ہٹ کیا۔ شدید زخمی حالت میں موٹر سائیکل سوار کو پمس اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمی کی شناخت شایان زمان کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل کو ہٹ کرنے والی کار عدنان بہادر نامی شخص کے نام پر رجسٹر ہے۔
کار ڈرائیور کے خلاف تھانہ کوسار میں مقدمہ درج کیا جا چکا ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ کتنا اہم ہے اور اس اتحاد کے نتیجے میں تینوں ملکوں کی مشترکہ طاقت کا رنگ کیا ہوگا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد تینوں ممالک پاکستان، سعودی عرب، ترکی کی مشترکہ فوجی طاقت نمایاں ہے۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس 2026 کے مطابق تینوں کے پاس مجموعی طور پر تقریباً 14 لاکھ فعال فوجی اہلکار، 3,415 فوجی طیارے، 6,046 ٹینک اور 344 بحری اثاثے موجود ہیں۔ پاکستان تقریباً 6,60,000 فعال اہلکاروں اور جوہری صلاحیت کے ساتھ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ترکی کے پاس 192 بحری اثاثوں کے ساتھ ڈرونز، میزائلز، سینسرز اور الیکٹرانک وارفیئر سمیت مضبوط دفاعی صنعت ہے، جبکہ سعودی عرب تقریباً 63 ارب 90 کروڑ ڈالر کے سالانہ دفاعی بجٹ کے ساتھ سب سے بڑا مالی حصہ فراہم کرتا ہے اور اس کی جغرافیائی اہمیت بھی نمایاں ہے۔ تینوں کا مشترکہ دفاعی بجٹ تقریباً 124 ارب 40 کروڑ ڈالر سالانہ ہے۔ یہ صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں بلکہ مختلف فوجی طاقتوں کو ایک مشترکہ دفاعی شراکت داری میں جوڑنے کی کوشش ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل بات چیت میں ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت ہمارے ساتھ بیٹھے ملک اس وقت دھرنوں اور تحریکوں کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے 4 پر ہیں اور اگر ایک پر بھی ساتھ کام نہیں دے گا تو جیسے فلائٹ کے لیے جہاز چاروں انجن پورے تھرسٹ سے چلاتا ہے نا، جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو اس کو پوری میکسیمم پاور چاہیے ہوتی ہے اور وہ اس حد تک ریزسٹنس ختم کرتے ہیں کہ اندر کی بتیاں بھی بجھا دیتے ہیں، وہ پوری پاور جو ہے ٹیک آف میں جائے۔ تو اسی طرح پاکستان کو جس ٹیک آف کی ضرورت ہے، میں بڑے ادب سے کہوں گا سہیل آفریدی صاحب سے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ بیٹھیں، اس وقت پاکستان دھرنوں کی ایجیٹیشن کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خدا نہ خواستہ چلیں جی وہ بہت ملک کے اندر مہم کریٹ کر دیں گے، بڑی افراتفری ہو جائے گی، ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، انویسٹر بھاگ جائے گا، کس کا نقصان ہوگا؟ تو ہمارا سب کا ہوگا نا مشترکہ۔ مذاکرات ہے نا جی بالکل، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہر چیز کو بات چیت کے ذریعے ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ یہی سیاستدان کی اصل کامیابی ہے۔ اگر وہ سڑکوں پہ ڈنڈے سوٹے لے کر آئے، سمجھے وہ اپنے کردار میں فیل ہو گیا۔